ویلکم بیک بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ناظرین۔ احساس محرم اپیل 2024 کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سال کے مختلف اوقات کار میں جب کبھی کوئی اسلامی تہوار ہوتا ہے، کوئی اہم دن ہوتا ہے، کوئی اہم مہینہ ہوتا ہے، ہم احساس فاؤنڈیشن کے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے اپیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے اپیل کرتے ہیں، فطرے کے حوالے سے اپیل کرتے ہیں، روزوں کے فدیے کے حوالے سے اپیل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جب عید کا تہوار آنے والا ہوتا ہے تو ہم عیدی کے حوالے سے اپیل لے کر آتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت مجھے یہ شعبہ لگتا ہے کہ بچوں کے لیے عیدی کی فراہمی کا انتظام بھی احساس کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ ننھے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے انہیں کپڑے دیے جاتے ہیں، جوتیاں دی جاتی ہیں، بچیوں کے لیے کچھ ان کے آرائش کا سامان ہوتا ہے، پونیاں ہوتی ہیں، کوئی ہیئر کلپس ہوتی ہیں، اس طرح کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی چپلیں ہوتی ہیں، کچھ کوئی فراک ہے، اس طرح کی چیزیں۔ پھر جب قربانی کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کھالوں کے حوالے سے، چرم قربانی کے حوالے سے اپیل کرتے ہیں، اجتماعی قربانی کے حوالے سے، وقف قربانی کے حوالے سے ہم اپیل کرتے ہیں، اور وہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے، ہندوستان میں بھی ہوتی ہے، کشمیر میں بھی وہ قربانی کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے سال کے مختلف اوقات کار میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر سردیوں کا موسم ہے تو پھر گرم کپڑوں کے حوالے سے اور اس طرح سے خشک غذائی اجناس کے حوالے سے ہم اپیل لے کر آتے ہیں۔ گرمیوں میں بھی پانی کے حوالے سے ہماری ٹرانسمیشنز جاری رہتی ہیں۔ الغرض سال کے مختلف اوقات کار میں ہم مختلف اپیل آپ تک پہنچاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ آپ ہی کے تعاون سے ممکن ہو پایا ہے کہ احساس کا یہ کارواں جو قریباً 15 سال سے رواں دواں ہے، یقینی طور پر آپ لوگوں کے تعاون ہی سے یہ رواں دواں ہے، اور آپ لوگ اس میں ڈونیٹ کرتے ہیں، آپ چندہ دیتے ہیں، آپ کی عطیات ہوتی ہیں، اور انہی تمام چیزوں کے بدولت الحمدللہ یہ خیر کا کام، اس کا کینوس پھیلتا جا رہا ہے، وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ان دنوں کے علاوہ بھی اگر کبھی ملک میں یا ملک سے باہر کوئی قدرتی آفت آ جائے، کوئی اس طرح سے ناگہانی مسئلہ درپیش ہو، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں پاکستان میں زائد بارشوں کے باعث سیلاب کی صورتحال بن گئی تھی، اور لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، مکانات منہدم ہو گئے، مویشیاں ان کی ان پانیوں میں بہہ گئیں، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بڑی مشکلات تھیں ان علاقوں میں۔ اس کے علاوہ زلزلے کی کیفیت رہی ہے پاکستان کے بھی علاقوں میں، اور ماضی قریب میں ترکیہ میں زلزلہ، بڑی شدید نوعیت کا زلزلہ ترکیہ میں آیا تھا۔ اس کے علاوہ شام میں بھی ہم نے الحمدللہ یہ چیریٹیبل ورک ماضی قریب ہی میں پرفارم کیا ہے۔ تو الحمدللہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جہاں کہیں ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ہم جا کر کوئی کام کر سکیں، خیر کا کام کر سکیں، اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے جو لوگ مشکل میں ہیں ان کی مشکلوں کا مداوع کرنے کے لیے ہم کچھ کر سکیں، الحمدللہ ہم کرتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ آپ کے تعاون ہی سے ممکن ہو پاتا ہے۔ آج کی ہماری یہ جو نشریات ہیں، آج کی جو یہ بزم سجائی گئی ہے، اس میں ہم خصوصی طور پر 3 اپیلیں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک پانی کے حوالے سے، یعنی کہ پینے کا صاف اور میٹھا پانی، وہ بھی ان علاقوں میں جن علاقوں میں پینے کا صاف اور میٹھا پانی ان کے لیے ایک اسے حاصل کرنا ایک دشوار مرحلہ ہے، ان کے لیے یوں کہہ لیجیے کہ محال ہے، پینے کا صاف پانی انہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر راشن کے حوالے سے ہم اپیل لے کر آئے ہیں، اور پھر مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر یہ مسجدیں ان علاقوں میں تعمیر کی جائیں گی جہاں پر کئی کلومیٹرز تک کوئی مسجد ہی موجود نہیں ہوتی۔ چونکہ اسکیٹرڈ آبادی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جغرافیائی اعتبار سے ایک ایسے علاقے میں واقع ہے کہ پاکستان کا جغرافیہ بہت وسیع ہے۔ پاکستان میں میدانی علاقے بھی ہیں، پاکستان میں ریگستانی علاقے بھی ہیں، ساحلی پٹیاں بھی ہیں، پاکستان میں پہاڑی سلسلے، بڑے وسیع پہاڑی سلسلے ہیں، خشک پہاڑیاں ہیں، بلوچستان میں کوہ سلیمان کا جو پہاڑی سلسلہ ہے، پھر تر پہاڑیاں ہیں، پھر ہنزا اور گلگت میں وہ ایک الگ طرح کی جو ہے وہ پہاڑی وہاں پر موجود ہے۔ پھر اسکیٹرڈ آبادیاں ہوتی ہیں ان پہاڑوں میں، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، 20 30 40 50 گھروں پر مشتمل یہ گاؤں ہوتے ہیں۔ آمد و رفت کے ذرائع بھی ویسے نہیں ہیں، تو جغرافیائی اعتبار سے پاکستان بڑا وسیع و عریض ملک ہے، پھیلا ہوا ملک ہے، اور پھر لوگ بھی دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ تو ان علاقوں میں یقینی طور پر جس طرح سے بنیادی جو زندگی گزارنے کی چیزیں وہ میسر نہیں ہیں، تو بالکل اسی طرح سے مسجدیں بھی موجود نہیں ہوتی۔ 10 10 کلومیٹر پر، 5 5 کلومیٹر پر کوئی مسجد ہوتی ہے،
تو اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایسے علاقے میں آپ کی جانب سے مسجد تعمیر کروائی جا سکے تو اس کے لیے بھی ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں. $9,500 میں ایک چھوٹی مسجد انشاءاللہ تعمیر کی جا سکے گی. اگر آپ ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہیں, ایک چھوٹا ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہیں تو $185. اگر آپ ایک فیملی کو, جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک فیملی ہے, اسے ایک ماہ کا راشن دینا چاہتے ہیں تو محض $65 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. تعاون کرنے کا طریقہ کار بہت آسان سا ہے. اسکرین پر اس وقت ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں, ہمارے انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں. آپ چیک کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں, بینکرز چیک کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں, آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ویزا ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے. الغرض رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. اسکرین پر ناظرین اس وقت ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی موجود ہیں. آپ چاہیں تو ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی نمائندہ پاکستان میں موجود ہے, آپ ہمارے آفیسز تشریف لانا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم. بالکل آپ تشریف لائیں. اس کے علاوہ کوئی مزید چیز آپ نے جاننی ہو, معلومات حاصل کرنی ہو تو آپ بالکل ہمارے نمائندوں سے پوچھ سکتے ہیں, آفس آ کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جس بھی شعبے میں آپ کا دل بھرتا ہو کہ مجھے اس شعبے میں تعاون کرنا ہے تو آپ بالکل اس شعبے میں تعاون کر سکتے ہیں. ناظرین, احساس کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم انشاءاللہ پروگرام میں گاہے بگاہے شامل کرتے رہیں گے. پروگرام کا فارمیٹ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہوتے ہیں. آج بھی ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب بھی موجود ہیں, جناب رانا اشفاق رسول صاحب بھی موجود ہیں, بلال نور صاحب بھی موجود ہیں. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, لیکن اس سیگمنٹ کے آغاز میں بھی ہم چاہیں گے کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کر لیں, جس کے لیے میں ملتمس ہوں گا جناب بلال نور نقشبندی سے کہ بارگاہ ختمیہ مرتبت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم گئے تمہارا, یہ جو بارے نیارے ہوئے گئے, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے گئے, اور ان کے دربار سے جب بھی مانگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا, ان کے دربار سے جب بھی مانگا, پنجتن کے وسیلے سے مانگا, ارے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, میرے خوب گزارے ہوئے ہیں, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, میرے خوب گزارے ہوئے ہیں, اور کوئی منہ نہ ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا, ہم کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا, ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا, ہم کو
जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन तुम्हारा, अरे ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जवारे नियारे हुए हैं। क्या कहने भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे माशाल्लाह। बिलाल भाई बहुत खूबसूरती के साथ आपने माशाल्लाह कलाम पढ़ा है। अल्लामा साहब, हम इस महीने में ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हम यूँ कह लीजिए कि एक अपील लेकर लोगों के सामने बैठे हैं। तो ये जो डोनेशन का मामला है, पैसे देने का मामला है, वो पैसे जो हम कमाते हैं वो अपने अलावा किसी और के लिए खर्च करने का मामला है, ये यकीनी तौर पर जुड़ा है सखावत के साथ कि जिस इंसान में सखावत होगी, जिसमें मतलब ये कैपेसिटी होगी कि वो दूसरों की मदद करना चाहता है, वही ये काम कर सकेगा। और जो सखी होते हैं उनके लिए बड़ी दीन इस्लाम में उनके लिए बड़े वो भी बताए गए हैं कि बल्कि कंजूस के लिए वईदे भी आई हैं कि कंजूस शख्स जो है वो जन्नत में दाखिल जन्नत नहीं हो सकता। तो सखावत के हवाले से भी प्रोग्राम का टॉपिक बनता है, और चूंकि मुहर्रमुल हराम में ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसको जोड़े। हमने हसनैन करीमैन के भी बड़े वाक़यात सुन रखे हैं उनकी सखावत के हवाले से, और इस तरह की सखावत के हवाले से सुन रखा है कि वो अक्ल इंसानी जो है वो हैरान रह जाए कि खानवादा नबूवत ने किस तरह से इस सिलसिले को जारी रखा। जो असहाब का था हमने वो भी सुना है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं पर्टिकुलरली चाहता हूँ कि हसनैन करीमैन की सखावत के हवाले से भी आप ज़रा कुछ अर्ज़ कीजिएगा। वो हसन मुश्तबा सैयदुल अस्खिया वाह, राकिबे दोश इज़्ज़त पे लाखों सलाम। तो सैयदना इमाम हसन की ज़िंदगी को देखें या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को देखें, यकीनन दोनों की ज़िंदगी में सखावत का जज्बा बहुत ही आला तरीक़े पर नज़र आता है। उसकी मेन वजह क्या है? वो है तरबियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो है तरबियत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जिनके नाना की तरबियत आला, जिनकी वालिदा की तरबियत इतनी आला है, तो उनमें जो सखावत का जज्बा है यकीनन वो बड़े उरूज पर है। सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ और उसने अपनी तंगदस्ती की शिकायत की, नादारी की शिकायत की और कहने लगा कि बड़ा परेशान हाल हूँ। तो सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम से कहा कि इन्हें 50,000 अशरफियाँ दे दो। यकीनन कसीर रकम है, भारी भरकम रकम है। जैसे ही आपने ये इरशाद फरमाया कि भाई इन्हें अशरफियाँ दे दो, तो वो शख्स उन अशरफियों को उठा नहीं सका। इतनी ज़्यादा अशरफियाँ, इतनी रकम आपने दे दी कि वो उन्हें उठा नहीं सकता था। तो वो शख्स गया और वो 2 मज़दूर लेके आया कि भाई इन अशरफियों को उठाने के लिए भी तो कोई चाहिए। अब आप देखें सखावत कितने उरूज पर है। जब आपने 50,000 अशरफियाँ दी, वो ना उठाई गई, तो 2 मज़दूर ले आए, उन मज़दूरों ने उठाया। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन 2 मज़दूरों की भी उजरत दे दी। वाह। खादिम ने कहा, हुजूर आपने इतनी सारी अशरफियाँ दे दी हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा और बहुत ज़्यादा हमें इसका अजर अता फरमाएगा। तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में सखावत की बड़ी आला मिसाल। इसी तरह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चूँकि भाई हैं इमाम हसन के, तो सखावत जब आका करीम में मौजूद है, वालिदा में मौजूद है, फिर बड़े भाई में मौजूद है, तो फिर उसका असर तो आपके छोटे भाई में भी आएगा। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा जा रहे थे तो रास्ते में कई मसाकीन मिले। तो उन मसाकीन ने कहा आज आप हमारे साथ खाना खाएं। तो इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों के साथ खाना तनावुल किया। फिर आप देखें कि एक तो सखावत है और उसके बाद गरीबों के साथ आपका अंदाज क्या है, मामलात। आपने उनके साथ खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद आपने उन लोगों को दावत दी कि अब आप लोगों ने मेरे घर पर खाना खाना है। एक मरतबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया ने लजीज खाना बनाया और खाना बनाने के बाद आके इमाम आली मकाम से कहा आपके लिए लजीज खाना तैयार किया गया, आप तशरीफ़ लाएं और आप अपने साथ उन लोगों को भी लेकर आएँ कि जो आपके हम पल्ला हैं।
جو آپ کے جنہیں بہتر سمجھتے ہیں انہیں لے کے آئیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں قریب میں، تو مسجد میں گئے، کئی لوگ تھے، کئی مساکین ملے، آپ نے کئی لوگوں کو ڈھونڈا، جو لوگ ملے انہیں گھر پہ لے آئے. تو آپ کی اہلیہ پریشان ہوئی کہ میں نے تو کہا تھا آپ اپنی ہم پلہ کو لے کے آئیں، لیکن امام عالی مقام کی سخاوت اور آپ کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم کہ آپ نے ان لوگوں کو گھر پہ کھانا کھلایا اور بہت زیادہ انہیں مال و دولت سے بھی نوازا. یہی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی. تو دونوں کی تربیت میں چونکہ آقا کریم کی تربیت ہے تو یہ بڑے کمال کی مثال ہمیں ملتی ہے. امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سخاوت بڑی کمال کی تھی، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی یعنی لوگوں کی خدمت میں گزارا، اور رب کریم نے پھر ان کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرمائی اور آخرت پہ بھی ان کی اس کی برکتیں جو ہے یقیناً انہیں ملیں گی. اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یقیناً وہ تربیت، وہ کمال جو یہاں دنیا میں رب کریم نے عطا فرمایا، وہ فضیلت و مقام و مرتبہ رب کریم نے انہیں آخرت میں بھی عطا فرمایا. اور دیکھیں یہ اس وقت یہ چیزیں کی جا رہی ہے نا کہ جب اختیار بھی پورا ہمارے مطلب یہ عاجزی اس وقت اختیار کی جا رہی ہے کہ جب چاہیں تو وہ اللہ نے انہیں دنیا کی تمام اور دنیا کی کیا عالم کی تمام نعمتوں سے نواز رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت کو سکھانا ایسا مقصود تھا کہ عاجزی بھی اختیار کی، ایثار سے بھی سمجھایا، قربانیوں سے بھی سمجھایا، غربت بھی دیکھی. ورنہ اگر چاہتے تو کیا کچھ، ہمارے امام نے کہا تھا نا کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. کہ ایک جانب اختیار ایسا ہے کہ کل جہاں ان کی ملکیت میں ہے، اور ایک جانب حالت یہ ہے کہ جسے کہہ لیجئے کہ شکم کی قناعت یوں ہے کہ وہ جو کی روٹی جو ہے بس وہ کل غذا ہے ان کی، اس کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں. ایک جانب اختیار ایسا ہے کہ دنیا میں جو چاہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آج امت کو پیغام دینا مقصود آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا. آج اگر ہمیں کچھ منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، تو ہم غریبوں کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی معیوب سمجھتے ہیں اور گوارا نہیں کرتے. لیکن امام عالی مقام جن کو رب کریم نے اتنا زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. تو ان کی زندگی جہاں ہم ذکر حسین کر رہے ہیں، وہیں فکر حسین اور پیغام حسین کو بھی یہ شامل کریں کہ ہم اپنے غریبوں کے ساتھ بھی کھانا کھائیں اور ان کی بھی دعوت کریں. علامہ صاحب اسٹیٹس سمبل بن گیا نا آج کل، تو ہر چیز اسٹیٹس سمبل ہے. بچوں کو پڑھانا ہے تو یہ بھی اسٹیٹس سمبل ہے، دوست رکھنے ہیں تو یہ بھی اسٹیٹس سمبل ہے، رشتہ دار بھی ہمارے ویسے ہونے چاہیے. میں یہ سوال رانا صاحب آپ کی جانب لے کر آتا ہوں کہ معاشرے میں یہ چیز کیسے در آئی ہے کہ یہ ہر چیز میں اسٹیٹس سمبل؟ کیا اسٹیٹس ان چیزوں کا محتاج ہے کہ آپ کے دوست کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ کے رشتہ داروں کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کیا رتبے اور بلندی کا مقام ہمارے دین نے ہمیں اخلاق نہیں سکھایا تھا؟ پیسے کا ذکر تو میں نے کہیں نہیں سنا. بدقسمتی ہماری من حیث قوم کہ ہم مادہ پرست لوگوں میں شمار ہونے لگا. ہمارا قطعاً ممانعت ہے. اصل بات ڈاکٹر صاحب، ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک بات کا احساس رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. یس. ہماری تربیت، ہمارے لیے احکامات دوسروں سے اور انداز میں ہیں. اگر کسی کو کوئی آزادی ہے تو ہمیں میسر نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں بہت ساری باتوں سے منع کرتا ہے. تو ہمیں یہ جو اسٹیٹس سمبل کی بات آپ نے فرمائی، یہ ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے. حالانکہ اصل زندگی یہ نہیں ہے. اصل زندگی وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کی، ہمارے نبی کی، صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، بڑی سادہ سی. اور ان کا جو سٹائل تھا وہ تقوی جس کے پاس تھا اس کے ساتھ، اس پہ پھر امیری غریبی کا چکر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے جو تقوی ہے وہ اس پہ. یہ مادی چیزیں جب آپ اسٹیٹس سمبل کی بات کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں رہی تو وہ جو آپ جس کے پیچھے لگ کے آپ نے اسٹیٹس بنایا تھا وہ تو آپ کو دھرم تو ابدی چیز تو وہی ہے نا کہ جو آپ کی عادت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں بنائی گئی ہے. میں بہت زیادہ دوستوں سے، احباب سے ہمیشہ کہتا ہوں، بلکہ آپ ہمارا اسکول ہے تو اس میں میں بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں
ہم مادر پتر آزاد نہیں ہو سکتے. ہمارے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں. ہم کر سب کام سکتے ہیں لیکن ہمارے اوپر پابندیوں کی وجہ سے ہم محدود انداز میں اور وہ پابندیاں ہماری بہتری کے بہتری کے لیے. ظاہر ہے سر, ہمارا دین تو مکمل دین ہے نا, اس کے اندر تو کوئی نعوذ باللہ کمی بیشی والی بات ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ چکا چوندھ روشنی میں آ کے اپنے آپ کو شارٹ کٹ میں تبدیل کر لیا ہے. اور ایک اور جو کنسیپٹ ہو گیا ہے, یہ کام کیوں کر رہے ہو, کیا فائدہ, ایسا کر لو. حالانکہ ہمیں حکم یہ ہے بڑا سمپل سا, کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا, جو صحابہ کرام نے عمل کیا, اس پہ زندگی گزارے. پھر آپ کو کسی سٹیٹس کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی اپنے ایمان کے ساتھ جیے. اور جس بات کو ہم زور دے رہے ہیں آج کی نشریات میں, وہ ہے حقوق العباد. اس پہ ہمیں اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہیے. اور آج اس کی بہت ضرورت ہے, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچپن جو تھا وہ اس چیزوں کے مطابق تھا. محلے والے کا خیال رکھا جاتا تھا, غریبوں کا خیال کیا جاتا تھا, صدا لگانے والے کا خیال کیا. ابھی آپ جو فرما رہے تھے مولانا صاحب کہ تربیت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا مشہور واقعہ ہے نا, کہ 3 دن لگاتار گھر پہ سائل آتا رہا, اپنا کھانا اٹھا کے دیتے رہے. روزے کی حالت میں یہ تربیت ہے نا, جو امام حسین اور امام حسن پہ بھی رہی, اور ہمیں بھی اس کا سبق دیا گیا. اللہ نے ہمیں بہت ساری آسائشیں دی ہیں. اس آسائشوں میں سے ہمیں اپنے بھائیوں کا, پڑوسیوں کا, دوستوں کا, غریبوں کا, سب کا خیال رکھنا پڑے گا. تب جا کے یہ معاشرہ ترقی کی طرف جی جائے گا. بالکل, یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کیسا معاشرہ چاہتے ہیں. ہم ظلم, جبر, تشدد, استبداد کا معاشرہ چاہتے ہیں, یا ہم ایک حسین معاشرہ چاہتے ہیں, ایک لطیف معاشرہ چاہتے ہیں. ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال ہو, لوگوں کے دلوں میں صلہ رحمی کا جذبہ ہو. وہ اور ہم نے یہ معاشرہ جیسے اپنے بڑوں سے اڈاپٹ کیا نا, جس حالت میں ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے, ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس سے بہتر حالت میں اپنے آنے والی نسل کے لیے چھوڑ جائیں. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے, اس کا راستہ یہی, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہو نہیں سکتا. کیا ہم وہ چھین چھپٹ کے یہ معاشرہ گزر اوقات کرے گا, یا ہم ایسا معاشرہ کریں کہ ہمیں خود پتہ ہو کہ ہمارے بھائی کی ضرورت کیا ہے, ہمارے بہن کی ضرورت کیا ہے. اور وہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک غالباً نام میرے ذہن سے مس ہو رہا ہے, کہ ایک دوست ان کے پاس قرض لینے کے لیے آتا ہے, کچھ پیسے مانگنے کے لیے آتا ہے. تو وہ اسے وہ رقم ادا کرتے ہیں, مثال کے طور پہ کوئی 50,000 درہم کہہ لیجئے, کہ وہ رقم مانگنے کے لیے ان کے دروازے پر آتا ہے. تو وہ اسے رقم دیتے ہیں, اور پھر وہ ان کا دوست شکریہ ادا کر کے چلا جاتا ہے. جیسے ہی وہ واپس جاتا ہے تو وہ جنہوں نے رقم دی ہوتی ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی اہلیہ پوچھتی ہیں کہ اگر تمہیں رقم سے اتنی ہی محبت تھی تو نہ دیتے, اب تم دے کر رونے لگ پڑے ہو کہ میری رقم چلی گئی. کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری رقم چلی گئی, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا دوست مشکل میں تھا, اسے مانگنے کے لیے میرے دروازے پر آنا پڑا. مجھے یہ احساس پہلے کیوں نہیں ہوا کہ وہ ضرورت میں ہے, اس وقت اسے پریشانی لاحق ہے, میں خود جا کر اس کی مدد میں نے کیوں نہیں کی. مجھے یہ فکر ستائے جا رہی ہے, مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے. تو یہ احساس ہونی چاہیے. یہی وہ چیز ہے نا جو ہم انسانوں کو انسان بناتی ہے. کیا چیز ہے علامہ صاحب جو انسانیت کے درجے پر ہمیں فائز کرتی ہے احساس کے علاوہ؟ اپنے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں, اپنے خوراک کا اہتمام کرتے ہیں, اپنے لیے دیگر ضروریات زندگی جو ان کی ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں. یہ تو ہم انسان ہی ہیں جس میں اللہ نے احساس رکھا ہے دوسرے انسانوں کا, دوسرے جانداروں کا, اور بڑے وسیع پیمانے پر یہ رکھا ہے. اور یہی چیز ہمیں اشرف کرتی ہے, یہی چیز ہمیں ممتاز کرتی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ہے کہ علامہ صاحب جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے؟ دیکھیں, سب سے اہم چیز ہے تقوی. جی, اور تقوی کے ذریعے ہمیں احساس کی عظیم دولت ملے گی. اسٹیٹس کی بھی بات چل رہی تھی کہ رب کریم نے فرمایا نا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یس, رب کریم کی بارگاہ میں عزت و عظمت والا شخص کون ہے؟ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. مال و دولت آپ کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن تقوی نہیں ہے, آپ کے پاس احساس نہیں ہے دوسروں کے لیے, تو گویا کہ آپ اس عظیم نعمت سے محروم ہیں. اچھا, دنیا کے معاملے میں آپ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھیں. دنیا کے معاملے میں آپ اگر نیچے کی طرف دیکھتے ہیں, مثلا آپ اگر کروڑ پتی ہیں اور آپ ارب پتی کی طرف دیکھتے ہیں, تو آپ ہو سکتا ہے ہارٹ کے پیشنٹ بن جائیں.
کہیں کہ بھائی اس کے پاس اتنا جی، مال ہے، میرے جی۔ پاس اس کے 2 فیکٹری ہے، میرے پاس تو ایک ہی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں کہ یار اطمینان غریب لوگ نصیب بھی ہوگا۔ ہیں، اعتدال اور میانہ روی کی طرف جب آپ آئیں گے تو یقیناً آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، ذہنی ڈپریشن سے آپ دور ہوں گے اور ٹینشن سے آپ ریلیز ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ان نعمتوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان خرچ کرتا ہے تو رب کریم اسے کیسا نوازتا ہے۔ بیروت میں حضرت امام عبد الرحمن بن الاوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ہم عصر ہیں، اور میری حاضری بھی ہوئی ہے ان کے مزار شریف پہ، اور پورے بیروت میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں یعنی یہ چونکہ رب کے محبوب بندے ہیں تو یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو امام عبد الرحمن الاوزاعی یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک شخص ان کے گھر پہ آیا اور دستک دی کہ بھئی ہم بڑے پریشان حال ہیں اور کل عید کا دن ہے، آپ لوگ کچھ مدد کر دیں۔ تو حضرت امام عبد الرحمن الاوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 25 درہم آپ نے اسے دے دیے۔ کچھ عرصے بعد اچھا آپ نے تو اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا تھا کہ وہ تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، احساس کیا چیز ہے آپ دیکھیں، اور پھر احساس کی برکت کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ نے کیا کی، وہ 25 درہم اسے جب دے دیے، اور درہم آپ کو پتہ ہونے چاہیے چاندی کے ہوتے ہیں، جی جی، اور دینار سونے کے ہوتے ہیں، ہوا کرتے تھے، اب تو نہیں ہوتے، اب تو کاغذ کے یہی ایسا ہوا کہ امام علی امام عبد الرحمن الاوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ رقم اٹھا کے دے دی۔ اب چونکہ اہلیہ سے مشورہ کیا تھا، اور اہلیہ بھی پھر وہی پارسا، آج تو بعض اوقات ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، اگر کوئی اعلیٰ چیز دینی ہو تو گھر والے منع کر دیتے، نہیں چلو یہ چیز خراب ہو گئی، یہ دے دیں۔ لیکن آپ حضرت امام عبد الرحمن الاوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھیں، وہ رقم جیسے ہی دی اور انہیں ضرورت بھی تھی، کچھ عرصے بعد دستک ہوئی اور اسی شخص نے آ کے 25 دینار دے دیے واپس۔ دیے تھے امام عبد الرحمن الاوزاعی نے 25 درہم، لیکن واپس اس نے دینار دیے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے والد صاحب کا بھاگا ہوا غلام ہوں، اور میں کماتا رہا، بھاگ گیا تھا، اور آپ کے والد صاحب کے دور میں نے یہ جو اجرت میری جمع ہوئی تھی اور جو بھی میں نے کوشش کی، یہ رقم میرے پاس موجود ہے، اور وہ اس نے پھر حضرت امام عبد الرحمن الاوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو واپس کی۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا دیکھو اللہ کی راہ میں ہم نے چاندی کے سکے دیے، رب کریم نے ہمیں سونے کے سکے عطا فرما دیے۔ تو احساس کیا چیز ہے، احساس کی برکت دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ جو ہے نا وہ بڑا غیرت مند ہے۔ ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کو فرض کریں، میں آپ کو کوئی تحفہ پیش کروں رانا صاحب، تو آپ کی کیا خواہش ہوگی کہ آپ کبھی موقع لگے نا تو میں بھی جو ہے وہ عمران کو کوئی تحفہ دوں، اور جو اس نے مجھے دیا ہے اس سے کچھ بڑھ کر دے دوں۔ ایسی یوں ہی سوچ ہوتی ہے ہماری کہ اگر ہمیں کسی کی جانب سے کوئی تحفہ موصول ہوتا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بڑھ کر اسے لوٹایا جائے، اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے جتنی ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو وہ تو بڑا غیرت مند ہے، وہ کس قدر بڑھ کر ہمیں نواز سکتا ہے، ریٹرن کر سکتا ہے، ہمیں واپس کر سکتا ہے، یقینی طور پر ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم اسے کیلکولیٹ تو کرتے ہیں کہ کبھی ایک کا 10 گنا ملتا ہے، کبھی ایک کا 70 گنا ملتا ہے، کبھی 700 گنا ملتا ہے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بس ہمارے سمجھنے کے لیے ہی ہے۔ یہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ جو ریٹرن ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ ان میچڈ ہے، ان پیرللڈ ہے، ان کاؤنٹیبل ہے، ہم نہیں گن سکتے۔ رب تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام شکور ہے، اور شکور کے میننگ جو علماء نے فرمایا، اس کا مطلب یہ فرمایا کہ الذی یعطی علی العمل القلیل الثواب الجزیل، کہ شکور کے میننگ یہ ہے کہ وہ رب کریم جو کم عمل پر زیادہ عطا فرماتا ہے، اور وہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور پھر طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر میرے راہ میں خرچ کرو گے تو دوں گا، میرا شکر ادا کرو گے تو دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو یہ بھی مطلب ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمارا گھاٹا تو ہے نا، ہم دے کیا رہے ہیں، ہمارا ہے کیا؟ جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے تو اس کی تقسیم ہے، لکھوا کر تو نہیں لائے تھے کہ ہمارے پاس ہی یہ آسانیاں ہوں گی، یہ تو اس کی تقسیم ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ وہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کا قول ہے بڑا زبردست کہ میں نے اپنے پاس سے کیا دینا، دیے میں سے دینا ہے، میں نے جو مجھے دیا ہے
میرے کو بھی تو کسی نے دیا ہے نا, تو میں نے اس میں سے دینا, میں نے کیا دیا. اور رانا صاحب مجھے لگتا ہے نا کہ یہ جو دولت کا فلو ہے نا, یہ جو پیسے کا فلو ہے, یہ یونی ڈائریکشنل ہے, ایک سمت. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نے غریب کی مدد کی تو اب میں اس سے امید لگا کر بیٹھ جاؤں کہ یہ بھی جواب میں جو ہے وہ میری مدد کرے. یہ یونی ڈائریکشنل ہے, ایک وے میں جاتا ہے. مجھے کہیں سے مل رہا ہے, میں نے آگے فارورڈ کرنا ہے, اس نے آگے فارورڈ کرنا ہے. ایک سائیکل ہے جو رب تعالیٰ چلا رہا ہے, اور وہ سائیکل کا اس کے تمام سرے ہمیں نہیں معلوم, ہمیں اس کا ایک حصہ معلوم ہے, جز معلوم ہے, کل نہیں معلوم ہمیں اس کا. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا معاشی نظام, معاشی ماڈل, آپ بات کر رہے تھے نا کہ ضابطۂ حیات ہے. یس, اسلام از دی کانسٹیٹیوشن آف دی لائف. یہ ضابطۂ حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے علامہ صاحب, معاملات کا نام بھی اسلام ہے. کیا اسلام ہمیں سیاست نہیں سکھاتا, معیشت نہیں سکھاتا, معاشرت نہیں سکھاتا, سیاحت نہیں سکھاتا؟ کیا نہیں, کس چیز کا حکم نہیں؟ ہر چیز کا حکم ہے. سیاحت تک کا حکم ہے, گھومو اور پھرو, اللہ کی زمین کو ایکسپلور کرو, اس میں دیکھو. عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں, معاشی حوالوں سے, سائنسی حوالوں سے, کس حوالے سے اس میں نہیں ہے. یقینی طور پہ یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے اور اس پر عمل کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں تو یقینی طور پر ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں. علامہ صاحب, سخاوت کے حوالے سے جہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, حسنین کریمین کی سخاوت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, وہیں پر اصحاب کا ایک طریقہ میں نے پروگرام کے ابتدائیہ میں ذکر کیا کہ جب کبھی کوئی شہر فتح کرتے, کوئی علاقہ فتح کرتے, تو وہاں پر مسجد تعمیر کیا کرتے تھے. اور مسجد مسلمانوں کی, مطلب یوں کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کی پہچان ہے, ان مسلمانوں کا ایک نشان ہے, نشان عظمت ہے مسلمانوں کا. اور اس بات کی دلیل ہے کسی علاقے میں مسجدوں کی موجودگی, اس بات کی علامت ہے کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے, یہاں پر مسلمان بستے ہیں. ایسا ہی ہے. تو آج کے دور میں مسجدوں کی تعمیر بھی اسی اہمیت کی حامل ہے جس طرح سے قرون اولیٰ کے دور میں تھی, یا اب اس کی اہمیت بدل گئی ہے؟ بالکل, مسجدوں کی تعمیر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. نبی کریم نے فرمایا کہ جو خالق کائنات کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے, خالق کائنات اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج آپ ایسی جگہ بنا رہے ہیں, ایسی جگہ کو آپ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر رہے ہیں کہ جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. مسجد کو یا خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّ الرَّحَمَاتِ وَالْبَرَكَاتِ تُنزَلُ فِيهَا. ویسے تو اللہ تعالیٰ جگہ صحیح پاک ہے, وہ کسی بھی جگہ کا محتاج نہیں ہے, وہ اللہ ایگزسٹ وداؤٹ اے پلیس, وہ بغیر جگہ کے موجود ہے, اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. تو مسجد کو اللہ کا گھر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. اسی طرح خانہ کعبہ کو بھی اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ یہاں خالق کائنات کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو جہاں رب کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں, اگر ہم لوگوں کی آسانی کے لیے اگر مسجد کی تعمیر کر دیتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے لیے بھی رحمت و برکت کا باعث بن جائے گا اور ہمارے رزق میں بھی رحمت و برکت کا باعث بن جائے گا. بالکل ایسا ہی. علامہ صاحب, مسجدیں جو ہے وہ کمیونٹی سینٹرز ہوا کرتی تھیں اور امور مملکت بھی یہاں سے چلائے جاتے رہے ہیں, معیشت کا نظام بھی یہاں سے چلایا جاتا رہا ہے, اور مطلب ایک مرکز ہوا کرتا تھا. مسلمانوں کے مسائل بھی, وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک چھوٹا موٹا عدالتی نظام بھی مسجدوں میں ہوا کرتا تھا. وہ جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کو دیا کرتے تھے, وہ اس کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مسجدوں میں وقوع پذیر ہوا ہے. تو پہلے تو کمیونٹی سینٹر کا درجہ ہوا کرتا تھا. آج کے ماڈرن ایرا میں یہ تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے کچھ علاقوں میں, لیکن اب بھی جو گاؤں دیہات کے علاقے ہیں اور جہاں پر مسجدیں موجود ہیں, تو وہاں پر مسجدوں کو ہی وہ ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ آ کر ملتے ہیں, 5 وقت کی اگر نماز پڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ گاؤں دیہات میں جو شادیاں ہوتی ہیں, پھر اس کے لیے کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے مہمانوں کے لیے, تو نکاح کے بعد وہ بھی مسجد میں کر لیا جاتا ہے. اور بہت سارے کام اب بھی گاؤں دیہات میں مسجد میں کر لی جاتے ہیں. شہری علاقوں میں تو اب یہ روایت کچھ معدوم ہو گئی ہے, لیکن دیہاتی علاقوں میں یہ چیز اب بھی موجود ہے. تو یہ کس قدر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت کام ہے کہ مسجدوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہو؟ مساجد جہاں کمیونٹی سینٹر کی حیثیت پہلے بھی رکھتے تھے اور آج بھی بہت سی جگہ
اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو مسجد میں جہاں رب تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے وہی لوگوں کے لیے مالی امداد اور مدد کا بھی سلسلہ بہت سی جگہیں جاری ہے، اور یہ مساجد ایک محبت کو فروغ دینے کا بھی ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے کہ یہاں چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ غریب ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ تو یقیناً مساجد جب بناتے ہیں تو ان میں اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ آپس میں ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں نہیں آئے، فلاں کیوں نہیں آ رہے، تو اس سے ایک محبت کو فروغ ملتا ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں مساجد کی کثرت ہو اور ہم ان مساجد کی تعمیرات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں کہ آج اگر چونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے نا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صلاة صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ آقا کریم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی جب عمل کا سلسلہ ختم ہے تو پھر آپ کیوں اس کی طرف سے نیک کام کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں؟ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اب اعمال کرنے کا، نیک کام کرنے کا یا کوئی بھی عمل کرنے کا وہ مکلف نہیں رہا، چونکہ انتقال ہو گیا، وہ کیسے نیک عمل کرے گا؟ آگے کیا ہے؟ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ میں ایک بہت اہم کیا ہے؟ مسجد ہے کہ جتنے لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اس ڈونیٹ کرنے والے کو، راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو، جس نے مسجد کی تعمیر کی ہے، اسے تا قیام قیامت اسے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یقینی طور پر رانا صاحب، مسجد کے علاوہ آج کے زمانے میں کوئی افیکٹو کمیونٹی سینٹر آپ کو دکھتا ہے کہ یا کوئی اس کا متبادل آپ کو دکھتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اچھا کمیونٹی سینٹر ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ یہ تو بنا بنایا گھر ہے نا جی۔ جی مطلب ہم لوگ بدقسمت ہیں، سچی بات ہے۔ اب معاشرہ جس طرف جا رہا ہے نا، اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہمارے اندر سے موجود ہیں۔ آپ کی گفتگو کے دوران میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ ہم اور آپ تو مجھ سے چھوٹے ہیں خیر، لیکن ہماری جتنی تربیت ماں باپ نے کی اس سے کہیں زیادہ وہ تربیت ہمیں مسجد سے ملی ہے۔ یقینی طور پر ہم مسجدوں میں جاتے تھے، علماء کرام بات کرتے تھے، ہم وہاں بیٹھتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے۔ ہمیں دین کا بہت سارا حصہ ان علماء کرام کی وجہ سے نصیب ہوا۔ خطبہ جمعہ بھی تھا، تقریر بھی تھی، اس میں اب کیا بدقسمتی ہو گئی ہے کہ کوئی نوجوان مسجد میں جا کے خطبہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ یقیناً مسجد کی اپنی ایک اہمیت تھی اور اس کا متبادل کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج بھی آپ نے بات کی، اسلام آباد میں ایک ایسی مسجد ہے جہاں شادی بیاہ کھانا پینا سب چلتا ہے، لوگ ہیں، کرنے والے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ ہمارے کراچی میں بہت سارے ایسی مساجد ہیں جہاں پہ کمیونٹی بڑی مضبوط ہے اور بہت سارے مسائل آپ کے مسجد کے اندر ہی حل ہو جاتے ہیں، اور شادی بیاہ کے لیے بھی کمرے بنائے ہوئے ہیں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نزدیک سماجی پہلو کے لحاظ سے مسجد میں نوجوانوں کا جانا باعث برکت تو ہے ہی ہے، ان کی تربیت بہت ضروری ہے جو وہاں سے ملتی ہے، اور اس کا فقدان ہو گیا ہے بہت کم۔ میں اپنے بچوں بھی کہتا ہوں کہ جب مولوی صاحب اذان دے دیتے ہیں آخری خطبے کی، مطلب اس وقت گھر سے نکلتے ہیں تو خطبہ تو سونا نہیں ہے آپ نے، نہ عربی والا سنا نہ بیان نہیں سنا، خطبے کے درمیان میں پہنچ گئے اور فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا۔ بہت ساری باتیں آپ کو پتہ نہیں ہے، اور پھر اللہ معاف کرے جو سوشل میڈیا نے آج کل نئی باتیں نئی جو آپ نے سنی نہیں ہے کبھی، وہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ صرف مسجدوں کی برکت تھی کہ انسان کی تربیت بھی ہوتی تھی، سیکھتا بھی تھا، اور کمیونٹی مضبوط ہوتی تھی۔ گاؤں کی داد کے ہم دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں میں تو بہت زیادہ اہمیت ہے مسجد کی، کہ سب کام ہی مسجد میں ہوتے تھے، میٹنگ بھی ہونی ہے، پنچایت بھی لگانی ہے، مسئلے کا مسئلہ۔ یہ رانا صاحب مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ تب شروع ہوا نا، اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور۔ تو جب ہم نے یہ لکیر کھینچ دی نا کہ یہ دینی علم ہے، یہ دینی کام ہے، یہ دنیاوی علم ہے، یہ دنیاوی کام ہے،
تو بحیثیت مسلمان علم تو ایک ہی ہے, علم تو انبیاء کی میراث ہے, اس رشتے سے ہم علم کے وارث بنتے ہیں, لیکن ہم نے علم میں تفریق کی. ہاں, ہمیں تو یہ نہیں بتایا گیا کہ میتھمیٹکس جو ہے وہ بالکل عین دین ہے یا دین سے ہٹ کر ہے. ہمیں تو اس فرق میں ڈال دیا گیا کہ یہ ریاضی ہے تو علیحدہ ہے, یہ فزکس ہے تو علیحدہ ہے, یہ کیمیا ہے تو علیحدہ ہے, یہ بایولوجی ہے تو یہ علیحدہ ہے. لیکن علامہ صاحب بیٹھے ہیں, کون سا علم ایسا ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے؟ سر آپ کے جتنے یہ قرآن کی فزکس اپنی آیت کیمسٹری ہے. میتھ سب مسلمانوں کے یاد ہے. کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو, کوئی تل چیز ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو یہ تو سمجھنے کے لیے فلکیات کے حوالے سے بتایا. قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا. آج ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ 90% آف دی ہیومن باڈی از میڈ اپ آف واٹر. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے گارے سے پیدا کیا. مٹی کا گارا, وہ جو چکنی مٹی ایک. تو آج اور آج سے کئی سو سال پہلے سے ہمیں یہ بات پتا ہے کہ لاٹ آف کانسٹیٹوئنٹ دیٹ آر فاؤنڈ ان سوائل also found in our body as well. کیلشیم زمین سے مٹی سے حاصل ہوتا ہے, ہمارے جسم میں بھی موجود ہے. آئرن مٹی سے حاصل ہوتا ہے, ہمارے جسم میں بھی موجود ہے. میگنیشیم مٹی سے حاصل ہوتا ہے, ہمارے جسم میں بھی موجود ہے. ویسے تو میڈیکل کے طالب علم کے, اور یہ تو کامن سی معلومات ہے, سارے لوگ ہی جانتے ہیں اس چیز کو. ہاں, اب ہم یہ نہیں ہے کہ مٹی کھا سکتے ہیں, ہم اسے دوسرے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں. آئرن مختلف پھلوں میں موجود ہے, وہاں سے حاصل کرتے ہیں. میگنیشیم ہے, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو مٹی میں. تو یہ بات تو یہ بایولوجی بتا رہا ہے قرآن. پھر فلکیات کے حوالے سے کہ رات کے بعد دن کا آنا, دن کے بعد رات کا آنا, اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے, یہ فزکس پڑھائی جا رہی. تو یہ تو ہمارے لیے سوچنے کے در وا کرتا ہے کہ ہم سوچیں, غور کریں, فکر کریں, تدبر کریں اور علم کی نئے راہیں کھولتے چلے جائیں. اور یقینی طور پہ مسلمانوں نے کیا, اور جب مسلمانوں نے یہ کام کیا وہی وقت تھا مسلمانوں کا کہ جب وہ دنیا پر حاکم تھے. تیابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. ہم نے تو چھوڑ دی نا ان چیزوں کو, گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو اگر ہم آج بھی ان چیزوں کو اپنائیں, ان طریقوں کو اپنائیں جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا, یقینی طور پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, فلاح پا سکتے ہیں. ناظرین, نشریات ہماری جاری ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہم احساس کی جانب سے مختلف اپیل آپ تک پہنچا رہے ہیں. میں ایک بار پھر سے چاہوں گا کہ کوئکلی آپ تک یہ بات پہنچاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ایک فیملی کو ایک ماہ کا راشن فراہم کیا جائے تو آپ نے $65 کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں جہاں پر پینے کا میٹھا اور صاف پانی دستیاب نہیں ہے, وہاں پر آپ کی جانب سے یا آپ کے مرحومین کی جانب سے پینے کا صاف اور میٹھا پانی فراہم کیا جائے, ایک اسمال ہینڈ پمپ وہاں پر لگا دیا جائے, تو آپ نے $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی رقم کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے پوری ایک مسجد صرف آپ کے تعاون سے تعمیر کر دی جائے تو آپ نے $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. ناظرین, ہماری نشریات جاری ہیں. یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بلال نور نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ ختمی مرتبت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. یہ ایک شعر میرے سامعین کے لیے, اور سرکار نے جو ہے اپنے کھانے کے طریقہ کار سے ہی جو ہے نا ہمیں سمجھ لیں اس چیز کا بھی احساس دلایا. صحیح, کیونکہ میرے آقا جن کے لیے دونوں جہان ہیں, دونوں جہان, ان کے لیے کمی نہیں ہے. بے شک. لیکن میرے سرکار کا کھانا کیسا تھا, یہ ایک شعر پڑھ رہا ہوں. جی جی, آپ نے توجہ سے سننا ہے, سامعین نے بھی. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کھانا تو دیکھو جو کی روٹی, انچن آٹا روٹی بھی موٹی, اس پہ شکم بھر روزے نہ کھانا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شعر مدینی کے حوالے سے.
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے۔ کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ بلال بھائی سلامت رہیں۔ دو مصرع آپ نے پڑھے لیکن ماشاءاللہ بہت کمال پڑھا۔ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔